مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھے ہیں. علی بھائی آپ نے صغیرہ کبیرہ ملا کر نتیجہ نکالا؟ جی اسی طرح نتیجہ نکالا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی نتیجے دنیا میں ایسے ہی نکلتے ہیں میرے بھائی. یہ نتیجے ایسے ہی نکالنے ہوں گے. مثلا جب آپ رفع الیدین کرتے ہیں تو حنفی پتہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین کا حکم دکھائیں. تو رفع الیدین کا حکم تو آپ پھر قیامت تک ڈھونڈتے رہیں گے کہ نبی اسلام نے فرمایا ہو کہ نماز شروع کرو تو رفع الیدین کرو, رکوع میں جاؤ تو رفع الیدین کرو. لیکن ہم کہتے ہیں حکم موجود ہے. کہتے ہیں کہاں؟ میں نے کہا بخاری مسلم میں, کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے, غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے, نبی الاسلام کی خدمت میں 20 دن تک رہے, یعنی حضور کی وفات سے آلموسٹ 1.25 سال پہلے. اور پھر جب حضور نے دیکھا کہ ہم گھر والوں کے لیے اداس ہو گئے ہیں تو نبی الاسلام نے خود ہی فرمایا کہ اب واپس گھروں کو چلے جاؤ, جب نماز کا ٹائم ہو تو ایک بندہ اذان دے, اور جو تم میں قرآن زیادہ جانتا ہے, عمر میں بڑا ہے, وہ تمہاری امامت کروائے. اور سلو کما رأیتمونی اصلی, اور دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہو گیا, یہ جنرل رول ہو گیا, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے, میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. سرکار کیا گہرا مفہوم ہے اس حدیث میں جو بخاری مسلم دونوں میں ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. مختصر, تو یہ بھی مختصر جملہ تھا, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب حضور کو مجھے بتائیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اس طرح باندھنا یا چھوڑنا, یا رکوع اس طریقے سے کرنا, سجدہ, یہ بتانے کی ضرورت تھی؟ جب ایک جملہ بول دیا. ہاں اب ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم مالک بن حویرث کی نماز دیکھیں کیسی تھی. یہی ہے نا یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ, صغیرہ کبیرہ جوڑ کے نتیجہ کرالریز بنا کے, جی اسی طرح کرالریز سے ہی نتیجہ نکلتا ہے. پورا دین, اس کے عقیدے, اس کے احکام و مسائل اسی طریقے سے ہی نکلتے ہیں. تو مالک بن حویرث کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. بخاری میں تو اٹھانے کا ذکر ہے, مسلم میں ہے کہ کانوں تک اٹھاتے, یعنی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, اور رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. اور بلکہ بخاری میں تو جلسہ استراحت کا بھی ذکر ہے کہ مالک بن حویرث اس وقت تک طاق رکعتوں میں قیام کی طرف نہیں جاتے تھے جب تک کہ بیٹھ کے اٹھ نہ جائیں. یعنی پہلی رکعت پڑھی نا تو 2 سجدے کر کے بیٹھتے تھے اور پھر سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت کے لیے. تو اب کوئی کہ جی آپ یہ جوڑ رہے ہیں تو اس طرح ہی نا میرے بھائی, ویسے تو آپ بڑی رٹ لگاتے ہو فیک فیک فیک. او جی وہ فقہا ہوتے ہیں, مجتہد ہوتے ہیں, جن کے سامنے ساری احادیث ہوتی ہیں, پھر وہ ایک رزلٹ نکالتے ہیں. ادھر جو ساری حدیث ہیں جو غلط رزلٹ کٹ رہے ہوتے ہیں وہ مان لیندے ہو, اور جو بندہ ساری آیات اور احادیث سے صحیح رزلٹ نکال کے بتا رہا ہے, جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے, اس کو کہتے ہیں آپ نکال رہے کیوں ہیں. تو سرکار یہ جو خوارج کے جنازوں والی بات ہے یہ میں نے اسی طریقے سے ہی بتائی جائے گی. ویسے میں آپ سے کہوں کہ جی 1 لاکھ صحابہ ہیں, تو جب وہ فوت ہوئے تھے ان کے جنازے ہوئے تھے تو آپ فوراً کہ ہاں, میں کہاں جی دسو گڑوانا شروع کرو. حضرت ابوبکر تو شروع ہو جاؤ, 1 لاکھ کی گنتی پوری کرو کہ کس ٹائم کن جنازہ پڑھایا سی, تو ٹائم قیامت تک جائے. ابھی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی جب نبی علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت ابوبکر نے جو نمازیں پڑھائی ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے, اس سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی کیا ہوگا, مطلب یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. میں کہا نہیں, دکھاؤ کدھر لکھا ہے. سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز بتائی ہیں انسانیت کی. نمبر 1 اہل ایمان, نمبر 2 اہل کفار, اور نمبر 3 منافقین. چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے, اگر ہے تو مجھے بتا دیں.
جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو یہ صرف نبی علیہ السلام کی وحی کے اوپر موقوف ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں تو آپ بتا سکتے ہیں. حضور کے بعد کوئی بندہ بتا نہیں سکتا کسی کے بارے میں کہ وہ منافق ہے یا نہیں. آج کی ڈیٹ میں صرف 2 کیٹیگریز ہی باقی ہیں, کافر اور مسلم. اب خوارج جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی کے فوجی. حضرت علی سے ان کا اختلاف کیا ہوا تھا کہ آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے کیوں آمادگی ظاہر کی ہے تحکیم کے ایشو میں. حضرت علی کی محبت میں حضرت علی سے وہ اختلاف کر رہے تھے. کیا وہ کافر تھے؟ ہاں, کفر کیا انہوں نے, لیکن کفر دون الکفر ہے. وہ اسلام کا انکار نہیں, خلیفہ وقت کا انکار. تو سرکار وہ خلیفہ وقت کی بغاوت جو ہے وہ صرف خوارج نے تو نہیں کی ہے, اہل جمل اور اہل صفین نے بھی کی ہے.